السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ آج ہمیں اللہ کریم نے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ حضرت اقدس مولانا محمد ابو بکر صاحب سے یہ سن کر دلی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات کے ہاں حضور کا ذکر جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا بلکہ روزانہ ہی ہوتا ہے. اللہ نے جن کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے حبیب کا درود شریف کی صورت میں ذکر ضرور کرتے ہیں. اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا درد رکھنے والے جہاں ایسی محافل اور مجالس ہوں، وہاں اپنی شمولیت کو یقینی بناتے ہیں، خواہ مختصر ہو یا تاخیر تک ہو، اور اگر نہ آئیں تو نہ آنے کا ان کو افسوس ہوتا ہے. صرف مساجد کے اندر اس کا اہتمام نہ ہو، صرف اپنے گھروں میں نہ ہو، اپنی زندگی کے لمحات میں ذکر حبیب کا اہتمام ہو. اس وقت میرے عزیزو، پوری دنیا کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں جن ممالک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی آڑ بنا کر تعصبات کو، فرقہ واریت کو، یوں کہہ لیں کہ مسلکی جنگ بہت ہو رہی ہے. اللہ نے مجھے توفیق ہی نہیں دی کہ میں ایسی بات کروں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں پھاڑ پیدا ہو، اور لوگوں کی عزت اور لوگوں کا نفس، لوگوں کے احساسات مجروح ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگ سال میں ایک مرتبہ تو آتے ہیں یا جمعۃ المبارک کے خطبے میں، اور بڑی مصیبت ہمارے پہ یہ ہے، شادی بیاہ ہو، قرآن خوانی ہو، کل خوانی ہو، کسی کے احصال ثواب کا کٹ ہو، تو کوشش کرتے ہیں جمعہ یا اتوار کا دن، یا اس وقت ہم بالکل فارغ ہوں گے، بچوں کی بھی چھٹی ہوگی اور دکان کی بھی چھٹی ہوگی، اس وقت رکھ لینا. تو گویا دنیا کی ایک چال چلی، وہ چال ہمارے پر کامیاب ہوئی. تو جس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی تیاری خوب کرو، اور بعض وہ جمعے کی تیاری جمعرات سے کرو، جمعرات سے تیاری ہوتی تھی. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، خط، بالوں کا کٹوانا، ناخن تراشنا، زیر ناف بال صاف کرنا، اپنے ناخن چھوٹے کرنا، یہ جمعرات کو تیاری.
ہم نے اپنے دور میں دیکھا ہے کہ زندگی کے جب 7-8 سال گزر چکے تھے، اب تو 45 کے قریب ہے، تو اس وقت کوشش ہوتی تھی کہ دوست آپس میں مشورہ کرتے، صبح صبح مسجد دھو رہے ہیں، دیواریں صاف کر رہے ہیں، وضو خانے صاف کر رہے ہیں۔ اب تو الحمدللہ تو نہیں کہوں گا، استغفر اللہ کہہ کے کہوں گا، یہ سعادت آہستہ آہستہ مسلمانوں سے چھن گئی۔ یہ رونے کی بات ہے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں، ہم نے صبح صبح کھیتوں میں جانا ہوتا ہے، ہم نے صبح صبح دکانداری کرنی ہوتی ہے، دودھ بیچنا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، پہلے اخراجات بھی اتنے تھے، بچے بھی اتنے تھے، اور ماشاءاللہ یا تمہارے باپ دادے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ان پڑھ لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، دھوپ میں انہوں نے بال سفید نہیں کیے، جی بچیاں دی پڑھائیاں ہو گئی، گھر کا دودھ، گھر کا مکھن، گھر کا گھی۔ اب تو جس کی بھینسی اسے گھر میں دودھ نہیں ملتا، مہنگائی ہوگی، صبح لگے پڑے پاگلوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں، بھاگ۔ شکل انسانوں کی سی ہے، معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے نہیں، شکل انسانوں کی سی ہے، سارے اندر کے جو اعمال کرتوت وہ جانوروں کی سی۔ کسی کو کسی کی گاڑی کا ہارن برداشت نہیں، ہر آدمی کہتا ہے مجھے آرام طلبی میں، سکون علیحدہ چیز ہے، آرام علیحدہ۔ اللہ نے اگر میرے ذہن میں بات ڈالی تو میں سکون اور آرام کی آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل سمجھاؤں گا۔ سکون کس کو کہتے ہیں، آرام کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے پاس مال نہیں تھا، نبی کے پاس کپڑا نہیں تھا، چاہتے تو جنت کا روزانہ جوڑا میرے نبی کے پاس جبرائیل لے کے آتا، چاہتے تو حضور کے دسترخوان پر ہر وقت اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہوتی، نبی کے پاس چارپائی۔ ایک دن حضور علیہ السلام صبح اٹھے، گھر والی سے کہنے لگے آج تم نے میرے بستر کے ساتھ کیا کیا؟ کملی والے کچھ بھی نہیں۔ کہا کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی اکیلی چادر ہوتی تھی، آج دوری کر کے بچھا دی، کہ آئندہ نہ کرنا، مجھے صبح اٹھنے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے بھائی۔ کمبل، بستر، ہیٹر ہوٹر، یہ فجر کی نمازوں میں آپ کو اٹھنے دیں گے؟ یہ آرام ہے۔ صحابہ کرام کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی، آرام نہیں تھا لیکن سکون تھا۔ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، آرام ہے، سکون نہیں ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہیں، وہ مشین سی لگا لو، آپ اس طرح کر کے بیٹھے رہو، آپ وہ ہے آپ کو دباتی رہے گی، یہ سکون نہیں ہے، یہ آرام ہے۔ سکون اس وقت ہوتا جب دماغ اور سوچ آپ کی اللہ کی طرف ہوتی۔ اب آپ سوچ رہے ہیں یا اللہ بیٹیاں جوان ہیں، اس کا کیا کروں گا، یا اللہ کاروبار صبح 10 لاکھ پیمنٹ کرنی ہے، کیا کروں گا، یا اللہ فصل پر وعدے کیے تھے کچھ نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کرسی پر بیٹھ کر، بیڈ پہ لیٹ کر، بچوں میں بیٹھ کر اور مال کی فروان، آپ کو سکون نہیں ملا۔ سکون علیحدہ چیز ہے، آرام علیحدہ۔ سکون کچھ نہ ہو، نماز اور ذکر سے پیٹ بھر جائے اور نیند رات کو عشاء پڑھ کے آئے اور صبح آنکھ فجر کے وقت کھل جائے، اسے سکون کہتے ہیں۔ ساری رات جاگتے رہے، بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے رہے، صبح فجر گئی 12 بجے اٹھے، یار بڑے آرام سے نیند آئی، سکون نہیں اس کو کہیں گے۔ ہمارے اندر آرام طلبی بہت زیادہ آ گئی، اور اس آرام طلبی نے ہمیں اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا، اور اس آرام طلبی نے ہمیں اتنا محتاج کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لیٹے رہیں، پانی بھی کوئی پلا کے چلا جائے، روٹی بھی کھلا کے چلا جائے۔ اور اس آرام طلبی نے ہمیں اتنا معذور کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لیٹے رہیں، کمرے سے باہر بھی نہ نکلیں، دنیا بھی نہ چھوٹے، سونے کا نوالہ بھی ہاتھ سے نہ جائے، اور میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اس آرام طلبی نے جنت کتنی سستی کر دی۔ جمعرات کے دن سپیکر کھلتا ہے، 10 روپے دئی جاؤ جنت گھر بنائی جاؤ۔ ہنسنا نہیں، میں بتاؤں گا آپ کو، 10 روپے دئی جاؤ جنت گھر بنائی جاؤ۔ اب ایمانداری سے مجھے بتاؤ، اگر یہ اس وقت 10 روپے دئی جاؤ جنت گھر بنائی جاؤ،
جب جنت اتنی سستی تھی تو حضرت بلال کہاں تھے؟ مجھے بتائیے بزرگوں، چٹی داڑھی ہو گئی، بگے وال ہو گئے، میرے بھی آ رہے ہیں، اگر جنت اتنی سستی تھی تو جسے گود میں لے کے زبان چساتے رہے، جسے کندھے پر بٹھاتے رہے، اور جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر دونوں کو اٹھائے، جس کو چادر میں چھپاتے رہے، ان کے کان میں کہہ دیتے کربلا جان دی کی لوڑے 10 روپے جنت مل جائے گی، چلو کم ہو کم۔ جب یہ مسجد سے جنت 10 روپے کی مل رہی تھی تو امیر حمزہ کہاں شکار کھیلنے چلے گئے تھے؟ وہ تو 11 ٹکڑے کرا کے کہہ رہا ہے اللہ تو راضی ہو جا۔ حسین خاندان سمیت کربلا کے میدان میں پڑے اور بہن جھولی پھیلا کے کہہ رہی اللہ میرے خاندان کی، میرے بھائیوں کی قربانی قبول کر لے۔ اس آرام طلبی نے ہمیں اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور بات بتائیے، اتنا عرصہ ہو گیا، سنا ہے کوئی کلمہ پڑھتے مرا ہو، کوئی نماز کے سجدے میں مرا ہو؟ یہ بھی بات بہت دور چلی گئی۔ پہلے اموات ہی آتی تھی، کس طرح فوت ہوئے یار وضو کردہ پہ سے، کس طرح فوت ہوئے یار بس روٹی کھا کے نماز پڑھنے کے لیے جتی پیر میں پانی تھی، یار کس طرح انتقال ہوا بس اٹھ کے کھڑا ہوا اور مسجد کو جا رہا تھا۔ اب تو جو پہلی صف کے نمازی ہیں، مسجد کا مؤذن جو 30 سال سے اذان دے رہا ہے، وہ بستر پہ مر رہا ہے، اسے فالج کا اٹیک ہوا پڑا ہے، اور وہ تو نماز کی تو دور کی بات ہے، اسے پتہ ہی نہیں استنجا میرا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اللہ سے ہر حال میں ایک دعا کرنی ہے، یا اللہ موت کا وقت وہ متعین کر دے کہ جس وقت موت آئے اس سے پہلے وقت کی جو نماز اللہ وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھوانا، اپنے گھر کے ساتھ وابستہ رکھنا۔ بڑے بڑے حاجی نمازی، بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے میرے جیسے نکموں کو دیکھا، تو یہ پاکستان بن کے بیٹھے لیکن موت بستر پر آ رہی ہے اور کتنی قضائے عمری ساتھ لے کے جا، کیا پتا وہ اپنی بستر پر حالت ایمان میں نماز پڑھتے ہوں، لیکن بظاہراً جو ایک مشاہدہ ہے۔ کچھ اموات ایسی ہیں کہ فرشتہ لینے آیا، ہاتھ جوڑا یار 4 دن ٹھہر دے، اور کچھ مرنے والے ایسے ہیں فرشتہ لینے آیا، انہیں کہا کہاں رہ گیا تھا، میں تو تیرا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر فرشتہ بھی اپنا انداز بدل دیتا ہے کہ اچھا میرا انتظار کر رہے تھے، پھر میں تجھے اپنی مرضی سے نہیں لے کے جاؤں گا، تیری مرضی سے لے کے جاؤں گا۔ میں لیٹا تیری سنگینی نپنی، تو بتا کس حالت میں جائے گا، نماز پڑھتے جائے گا، رکوع کرتے جائے گا، قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، اب بتا کس حالت کا۔ ہمارے پاس 4-5 مسئلے رہ گئے ہیں۔ اگر تو تم بھائی ہو بریلوی تو پھر میں السلام علیکم کہہ کے جاؤں، اگر تو تم ہو دیوبندی تو میرا خدا حافظ، اگر تم اہل حدیث بیٹھے ہو تو پھر اللہ ہی حافظ۔ بھائی تم مسلمان بن کے بات سنو، میں بحیثیت مسلمان بن کے آؤں۔ میرا مزاج اللہ نے، باقی سارے حضرات میرے سر کے تاج ہیں، میرا مزاج مختلف ہے۔ ابھی فی الحال مسلک کی لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسلک نے ہمیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ اس وقت لڑائی لڑو کہ کسی طرح حضور کی امت بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پاس بزرگوں 3 ہی موضوع رہ گئے ہیں کہ کھڑے ہو کے سلام جائز ہے یا بیٹھ کے، اذان قبر پہ دینی جائز ہے کہ نہیں، نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں، اور بھائی اس کے بعد کیا رہ گیا ہے، صلاۃ و سلام اذان سے پہلے پڑھنا۔ اس پر اتنی لڑائیاں ہوئی، بھائی بٹ گئے، باپ بیٹے دشمن ہو گئے، لڑکیوں کو طلاقیں ہو گئی، مسجدوں کو تالے لگ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا، اتنی مسلک کی لڑائی لڑنے والا بھی بغیر کلمے کے مرا۔ اور اللہ کی قسم یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، یا آپ اپنی سوچ سے جا کے سوچ لو، نہ مرتے وقت اس بارے میں سوال ہوگا، نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ میدان محشر پر سوال ہوگا، نہ ان سوالوں پر جنت کے فیصلے ہوں گے۔ 3 سوال ہوں گے قیامت کے دن۔ پہلا، کھا کے کس کا آیا، سجدے عبادت کس کی کر کے آیا۔
کھایا کس کا اور کس کے صدقے سے کھایا؟ جس کے صدقے سے کھا کے آیا اسے روزے میں راضی کر کے آیا ہے؟ تیسرا، میں نے تجھے دنیا دی تھی اور دنیا کے اندر